أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے مد کے تعلق سے پڑھا ہے اور آج انشاءاللہ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مد کے سلسلے میں کچھ اور قواعد ہم آج پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کل کے کلاس میں مد کی تعریف اور مد کے اقسام کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مد کے اقسام میں سب سے پہلے مد اصلی میں 3 حروف مدہ، یعنی خالی الف سے قبل حرف پر زبر، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر، یہ تینوں حروف ان کو کہتے ہیں مد اصلی۔ اصلی اس لیے کہتے ہیں کہ انہی حروف کے بعد پھر دوسرے مد آئیں گے، یعنی جو ہم کل پڑھ چکے ہیں مد متصل ہو گیا، مد منفصل ہو گیا، مد عارض، اور آج جو ہم پڑھیں گے مد لازم کے تعلق سے، یہ تمام مد یہ سارے کے سارے حروف مدہ کی وجہ سے ہی آئے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں مد اصلی، یعنی اصل جو مد ہیں وہ 3 ہیں۔ اس کے بعد ہم مد فرعی کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں۔ مد فرعی میں ہم نے اب تک 3 مد کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد عارض۔ مختصراً میں دہرا دیتا ہوں۔ مد متصل کہتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے آخر پر ہو، مثال سواء۔ اس کے بعد مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، مثال فی انفسکم۔ اس کے بعد مد عارض، یعنی حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض کہتے ہیں۔ عارضی سکون میں نے مثال بھی دیا کل کے کلاس میں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، چونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف اگر متحرک ہے اس کو ساکن کریں گے، اور یہ ساکن جو ہے یہ عارضی ہے، اس لیے اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو ہم نے لمبا کیا، اس مد کو کہتے ہیں مد عارض۔ یہ کل کے کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آج کے کلاس میں پڑھیں گے مد لازم، جو 4 نمبر کا ہے اور آخری مد ہے۔ مد لازم کی تعریف یہ ہے حرف مد کے بعد سکون لازمی اور تشدید ہو۔ سکون لازمی مطلب وہ سکون جو عارضی نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد تشدید، حرف مد کے بعد تشدید ہو تو مد لازم کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حرف مد کے بعد سکون لازمی ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے الآن۔ الآن سب سے پہلے حمزہ ہے جس کو الف بھی ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ حرف مد ہو گیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کھڑی زبر قائم مقام ہوتا ہے خالی الف سے قبل زبر والے حرف کا۔ مثال طور پر اسی آ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے
الف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد خالی الف ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آ. تو اسی طرح اس الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آنا. تو قاعدہ یہ ہے مد لازم کا، حرف مد کے بعد سکون لازمی ہو. آنا لام کے اوپر سکون ہے، اور یہ سکون لازمی ہے، عارضی نہیں ہے، تو اس لیے اس مد کو کہیں گے مد لازم. اسی طرح اس کا دوسرا حصہ ہے حرف مد کے بعد تشدید ہو. مثال کے طور پر دابتن، دال الف یہاں حرف مد ہے، اس کے بعد والا جو حرف با اس کے اوپر تشدید ہے. دابتن، تو ان دونوں کو کہتے ہیں مد لازم. پھر سے میں تعریف بتا دیتا ہوں، حرف مد کے بعد سکون لازمی اور تشدید ہو تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں. اب جو میں نے سب سے پہلے سکون لازمی کا مثال دیا ہے، اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. ناظرین کرام، کلمی مخفف کا مطلب ہوتا ہے کلمی یعنی کلمہ، ایک ہی کلمہ. مخفف معنی ہلکا، یہاں کوئی زور دے کر پڑھا نہیں جاتا. آنا یعنی ایک ہی کلمے میں آسانی کے ساتھ مد کی ادائیگی کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا مد لازم کلمی مثقل. کلمی مثقل کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ کو. مثال کے طور پر دابتن، یہ کیڑے کو کہتے ہیں کیڑا، بامعنی لفظ کلمہ. تو یہاں پہ مثقل یعنی بھوجل یعنی بوجھل، بہت زور دینا پڑے گا یہاں پہ. مثال کے طور پر دابتن، با کے اوپر جو ہم زور دے رہے ہیں، اسی وجہ سے اس مد کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. تو یہ مد لازم کی تعریف تھی اور اس کی مثالیں تھی. اس کے بعد ہم مد لازم کے دو اور قسم کے متعلق پڑھیں گے. مد لازم میں ہم نے اب سب سے پہلے تعریف پڑھ لیا ہے کہ مد لازم کہتے ہیں حرف مد کے بعد سکون لازمی اور تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اگر سکون لازمی ہے حرف مد کے بعد تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہیں گے. اگر حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مثقل. اب پڑھیں گے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف. اب ہم کلمی یعنی کلمے کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اب ہم پڑھیں گے حرفی یعنی حرف میں بھی مد آتا ہے. مثال کے طور پر ہم قاعدہ یسن القرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات وہ حروف جو سورت کے شروع میں آتے ہیں. مثال کے طور پر الف لام میم حامیم، یہ جو ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی دو قسمیں ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد لازم حرفی مثقل، یعنی وہ حرف جو باہری جو بوجھل ہے، یعنی جس کو زور دے کر پڑھنا پڑے گا مد کے ساتھ. اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں الف لام میم. میم کے اوپر جو تشدید ہے، اس کی ادائیگی سے پہلے لام کو لمبا کرتے ہوئے جو میم کے تشدید کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل. اب الف لام میم کو جب الگ الگ آپ لکھیں گے، الف اس کے بعد لام الف لا، اس کے بعد میم یا میم. تو میم جب ہم پڑھتے ہیں، لام کا آخری جو میم ساکن ہے اور میم کا جو پہلا میم ہے، ان دونوں کو جب ہم پڑھیں گے تشدید کے ساتھ
تو اس تشدید کے پڑھنے کو کہتے ہیں حرفی مثقل، یعنی زور دے کر پڑھنا۔ مثال کے طور پر الف لام میم، اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مخفف یعنی ہلکا۔ اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر ہم سورہ یاسین کی شروعات میں پڑھیں گے یاسین یاسین، یا کے بعد سین کو جو ہم لمبا پڑھتے ہیں، سین جب لکھتے ہیں سین یا نون کے اوپر ساکن، تو یہ جو ساکن آخر پہ آیا ہے یہ سکون لازمی ہے، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ یاسین، ہم مد لازم کے تعریف میں پڑھ چکے ہیں، حرف مد کے بعد سکون لازمی ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے یعنی ہلکا۔ تو یہ مثالیں تھیں مد لازم کے تعلق سے، اب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب کلاس کا دوسرا حصہ، قرآن مجید کا کوئی حصہ جو ہم باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے بعد اس میں جو قواعد استعمال ہوئے ہیں اس تعلق سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، تو اب وہ دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں ہم سورہ بقرہ رکو نمبر 34 جو کہ تیسرے پارے کے شروع صفحے میں ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یا ایو، یہاں مد ہے، مد منفصل، تو میں نے اس کو لمبا کر کے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد آمنو، یہاں پہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مد منفصل کہتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ تو آمنو واو ساکن یہ حرف مد یہاں ہے، انفقو یہ دوسرے کلمے میں ہے حمزہ۔ میں حمزہ اور الف کے تعلق سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خالی جو الف ہے اس کو الف کہیں گے، جس پر زبر یا زیر یا پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہیں گے۔ تو آمنو واو کے اوپر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہیں گے، اس لیے میں نے اس کو لمبا پڑھا ہے۔ اس کے بعد انفقو، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، یعنی نون ساکن کے یہاں اخفا ہوا ہے، ایک الف کے برابر میں نے ناک سے آواز نکالی ہے جس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مما، میم مشدد جہاں پہ ادغام ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز میں نے نکالی ہے۔ اس کے بعد رزقناہم، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے جو حرف ہے اس پر جب جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس لیے میں نے رزقناکم۔ اس کے بعد رزقناکم
من کم، جو میم مشدد ہے یا ادغام ہے، اس کی وجہ سے میں نے ایک الف کے برابر غنّے کی آواز نکالی. اس کے بعد من قبلی، یہاں پہ نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے تو نون ساکن کا اخفا یہاں ہوا ہے، اس لیے ایک الف کے برابر میں نے غنّہ کی آواز نکالی. اس کے بعد قبلی با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ قلقلے کی آواز نکالی ہے. اس کے بعد این یأتیا، نون ساکن یا میں اس کا ادغام ہوا ہے. ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ غنّہ بھی ہوگا. این یأتیا، اس کے بعد یوم لا بیع فیہ، تنوین کے بعد فا آیا ہے تو یہاں تنوین کا اخفا ہوگا، وہ میں نے اخفا ایک الف کے برابر غنّہ کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد ولا خلۃ ولا تنوین کے بعد واو آیا ہے، یرملون میں سے حرف ہے، ادغام ہوا ہے یہاں پہ تنوین کا واو میں اور ایک الف کے برابر غنّہ کی آواز ہے. ولا شفاعہ، ناظرین کرام ہم وقف کے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ وقف کرتے ہوئے آخری حرف اگر تائے مربوطہ جس کو گول تا کہتے ہیں اگر وہ ہے تو اس کو ہائے ساکنہ، یعنی وہ ہا جس پر سکون آتا ہے اس میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ولا شفاعہ. اس کے بعد والکافرون هم الظالمون، کافرون را اس کو پر ادا کریں گے. اس کے بعد هم الظالمون را کو پر ادا کریں گے، گول پڑھیں گے. دوسری آیت پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کی شروع میں سب سے پہلے اللہ، ہم نے اللہ کے لام کے متعلق پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کریں گے، اس لیے میں نے اللہ لا الہ الا ہو اس طرح سے پڑھا ہے. اس کے بعد لا الہ مد منفصل ہے، اس کو میں نے اس لیے لمبا پڑھا. اس کے بعد اللہ، جہاں وقف میں نے کیا جیم ہے وقف جائز، اس وجہ سے آخری حرف جو متحرک ہے اس کو میں نے ساکن کر دیا. جب ساکن کریں گے تو یہ حرف مد بن جائے گا، ہو ایک الف کو برابر کھینچ دیا. اس کے بعد الحی القیوم، الحی القیوم حا کی جو اصل آواز ہے اس کو میں نے ادا کیا. اس کے بعد قیوم قاف اس کو گول میں نے ادا کیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. سِنَةٌ وا تنوین ہے تاکہ اوپر، اس کو جب واو میں ہم ادغام کیے ہیں تو ادغام غنہ کا ساتھ کیے ہیں، ایک الف کے برابر جو ناک سے آواز نکالتے ہیں وہ میں نے نکالی ہے. اس کے بعد نوم، یہ اس وقت واو جو ہے یہ حرف لین ہے. اب یہاں پہ مد لین جو ہم پڑھ چکے ہیں، مد لین، تو اس کو ہم نے لمبا اس لیے کیا ہے یہاں پہ چونکہ آخر کو ساکن کر دیا ہم نے. مثال کے طور پر کل کے کلاس میں نے بتایا تھا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو آخر میں خوف جو ہم لمبا کر رہے ہیں وہ مد لین عارض ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے مد لین عارض کیا ہے. تو جو سورہ قریش ہے اس کے ہر آیت کے آخر میں مد لین عارض ہے، تو اسی طرح اس کو بھی ہم نے مد لین عارض کے طور پر لمبا ادا کیا. اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں پہ وقف مطلق ہے اس لیے وقف کر دیا ہم نے. ضاد کے نیچے زیر ہے متحرک ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اس کے بعد من ذا الذی، من نون ساکن کے بعد ذا جو ہے یہ قاعدے کے مطابق یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد زال آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز. اس کے بعد عندہ، عندہ یہاں پہ بھی نون کا اخفا ہے. ہو یہاں پہ مد ہے، مد منفصل ہے. بِإِذْنِهِ یہاں پہ طا وقف مطلق ہے اس لیے ہم نے یہاں وقف کر دیا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ، طا کو پر ادا کیا. بِشَيْءٍ یہاں پہ حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین جب میم میں ادغام ہوتا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز آتی ہے. اس کے بعد من علمہ، یہاں پہ نون کا ہم نے اظہار کیا ہے، اخفا نہیں کیا، ادغام بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اظہار، یعنی نون کی پوری آواز ہم نے نکالی. اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے اس کے تعلق سے پڑھ لیا، اظہار کے تعلق سے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کا اظہار ہوگا، یعنی نون کی مکمل آواز ہم نکالیں گے. تو عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا. تو یہاں پہ اس لیے ہم نے من علمہ اخفا بھی نہیں کیا، ادغام بھی نہیں کیا. اس کے بعد علمہ الا، ہی مد ہے یہاں پہ مد منفصل. اس کے بعد الا بما شاء، یہاں پہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی را پر ہوگا. اس کے بعد والارض میں را پر ہوگا. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آخر میں ذا پر ہوگا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ یہاں پہ مد منفصل ہے اس لیے میں نے لمبا اس کو ادا کیا. اکرا را کو پر ادا کیا. قد تبین الرشد، قد
دال کو تا میں ادغام کر دیا. ہم نے ادغام کے تعلق سے پڑھ لیا ہے ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین. تو یہاں پہ سب سے پہلے مثلین میں 2 ایک جیسے حروف، اس کے بعد متجانسین میں 2 ایک ہی مخرج کے حروف، اس کے بعد متقاربین میں 2 قریب المخرج یعنی قریب قریب کے مخرج کا ادغام ہونا. تو اس وقت یہاں پہ ادغام متجانسین یعنی ایک ہی مخرج کے 2 حروف کو اکٹھا کیا گیا. تو اس لیے دال کو ہم نے تا میں ادغام کر دیا، دال کی مکمل آواز تا میں بدل گئی. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر، نون کا ادغام یا میں ہوا ہے اس لیے غنہ کی آواز ایک الف کے برابر. یکفر، را کو پر ادا کریں گے. بالطاغوت، طا کو پر ادا کریں گے. یؤمن باللہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو قلب ہوگا. قلب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر پڑھنا، اس لیے نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا تھا ہمیشہ. تو اس لیے ہم نے یؤمن باللہ، اس کو ہم نے یؤمن باللہ، نون کو ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ قلب کا قاعدہ ہے، اس کی جو نون کی مکمل آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی. اس کے بعد فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، را پر ادا کیا جائے گا. وثقی، قاف کو بھی ادا کریں گے پر. لا انفصام لہا، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ بھی. اس کے بعد واللہ سمیع علیم. اگلی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ لام کو پر ادا کریں گے. یخرجہم من، جو میم 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ادغام ہوگا تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی. الی النور، نون مشدد یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز. را پر ادا کریں گے الی النور. والذین کفروا، یہاں پہ مد منفصل ہے اس لیے لمبا کریں گے. اولیاؤہم مد متصل ہے اس لیے لمبا کریں گے. طاغوت، طا کو پر ادا کریں گے. غا، طاغو، غین کو بھی پر ادا کریں گے. یخرجونہم من النوری، میم مشدد کو بھی ادغام کے ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. من النوری، اس کو بھی ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. الی الظلمات، ضا کو پر ادا کریں گے. اولئک اصحاب النار، اولئک یہاں پہ مد متصل ہے اس لیے لمبا ادا کریں گے. صاد کو پر ادا کریں گے. بنار، آخر میں چونکہ را کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، اس سے پہلے حرف مد الف ہے تو یہاں پہ مد عارض، اس لیے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے. اصحاب النار، اس کے بعد ہم فیہا خالدون. دون، یہاں پہ بھی لمبا اس لیے کریں گے کیونکہ آخری حرف نون ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا تو اس وجہ سے جو اس سے پہلے حرف مد ہے اس کو ہم لمبا کر کے ادا کریں گے. اس مد کو کہتے ہیں مد عارض. ناظرین کرام، آج کے سبق میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.